بے شک ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا ہے۔ سورہ انشقاق کے اندر بھی اس طرح کی آیات آئی تھی، میں نے ڈیٹیل گفتگو کی تھی کہ ہر شخص مشقت میں پیدا کیا گیا ہے، پیدائش سے لے کے مرتے دم تک انسان مشقت میں، خصوصاً جب وہ جوانی کی عمر میں قدم رکھتا ہے تو مشقت میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ انسان پہ برا وقت ہی آتا ہے، اچھا وقت نہیں آتا۔ انسان کی مصروفیات بڑھ جاتی ہیں، انسان کی تگ و دو بڑھ جاتی ہے، اولاد کی تربیت کا معاملہ، ان کے رزق کا بندوبست کرنا، ظاہر اللہ نے اسباب کے ساتھ چیزوں کو جوڑا ہوا ہے، تو پوری زندگی انسان مشقت کاٹتا رہتا ہے۔ لیکن کامیاب ہیں وہ لوگ جن کی یہ مشقت اللہ کے لیے ہوتی ہے، چاہے وہ اپنے بیوی بچوں کے لیے بھی کر رہے ہیں، لیکن خدا ٹاپ پرائرٹی رہے، اللہ کو ترجیح اول مانے۔ جیسے ہی اللہ کے حوالے سے ترجیح ہٹ گئی تو آپ کی بڑی سی بڑی نیکی بھی زیرو سے ملٹیپلائی ہو جائے گی۔ ایک شخص رزق حلال کما رہا ہے، اس کے لیے نیکی ہے، لیکن اگر اس کی وجہ سے وہ نمازیں چھوڑ رہا ہے، روزے چھوڑ رہا ہے، اللہ کے احکامات کو پامال کر رہا ہے، تو یہ اس کی نیکی پھر کس کام کی ہے؟ وہ تو پھر کئی اور لوگ بھی کر رہے ہیں۔ کیا دنیا میں لاکھوں غیر مسلم ایسے نہیں ہیں جو حلال کما رہے ہیں؟ بڑے بڑے اپ رائٹ قسم کے لوگ ہیں، اس طرح کے آپ کو مسلمانوں میں دکھانے مشکل ہو جاتے ہیں، لیکن جب تک خدا کے ساتھ کمٹمنٹ نہیں ہوگی آپ کی نیکیوں کا آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ تو انسان کو مشقت میں اللہ نے پیدا کیا، ماں کو بھی مشقت اٹھانی پڑتی ہے، باپ کو بھی اٹھانی پڑتی ہے، اور انسان جب یعنی بچپن میں تو اس کی بڑی بادشاہ والی زندگی ہوتی ہے، جو جو جوانی میں قدم رکھتا ہے اس کی مشقت کا دور شروع ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ انسان اس زندگی سے فارغ ہو جاتا ہے۔ اتنی تکلیفیں اٹھانے کے بعد ابھی آخرت کی تکلیفیں باقی ہے۔ اگر کسی نے دنیا میں اللہ کی مرضی کی زندگی گزاری تو اس کی یہ مشقت عارضی ہے، ہمیشہ کی کامیابیاں اس کا مقدر ہے، اور اگر کسی نے دنیا اپنی مرضی کی گزاری تو یہاں پہ کتنی عیاشی کر لے گا، وہ الٹیمیٹلی مر کے ہمیشہ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے حضور اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور ہمیشہ کی مشقتیں، ذلت اور عذاب اس کا مقدر ہونے والی ہیں، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى۔ تو انسان کی کوشش ہوتی ہے، اب وہ کوشش اگر پازیٹیو ہے رزلٹ پازیٹیو نکلے گا، نیگیٹو ہے تو نیگیٹو نکلے گا۔ اسی کا ذکر اب آگے آ رہا ہے، اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ اس پر کسی کا پاس نہیں چلے گا؟ یعنی وہ اگر دنیا اپنی مرضی کی گزار ہے تو یہ سمجھ رہے ہیں آخرت بھی اپنی مرضی کی گزارے گا؟ نہ، ایسا نہیں ہوگا۔ يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا، بڑے فخر سے کہتا ہے کہ میں نے تو بڑا مال خرچ کیا ہے۔ اسپیسیفکلی تو اشارہ ہے مشرکین عرب کے ان امیر لوگوں کی طرف جن کا ذکر قرآن پاک میں کئی جگہ آیا کہ وہ بڑا فخر کرتے تھے کہ ہم حرم مکہ کی جو خدمت ہے وہ ہمارے ذمہ ہے، ہم یہاں پہ حاجیوں کے اوپر جو ہے وہ خرچہ بھی کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں لوٹاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ان اعمال کا فائدہ نہیں ہے جب تک تم اللہ کی توحید اور اس کے نبی علیہ السلام کی رسالت پر ایمان نہیں لاؤ گے، شرک سے کنارہ کشی اختیار نہیں کرو گے، تو یہ حاجیوں کے اوپر کھانا پینے کے اوپر پیسے صرف کرنا، یہ مال جو تم لگا رہے ہو اور بڑی اکڑ رہے ہو کہ اللہ کے حضور اس کا کوئی اجر ملے گا، کوئی اجر نہیں ہے اس کا۔ اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، کیا وہ خیال کرتا ہے کہ اسے کسی نے نہیں دیکھا؟ اس کو نہیں پتا یہ تم لوگ کس لیے کر رہے ہو، وہ کرتے تھے صرف اپنی عمارت کو جتانے کے لیے، ریاکاری کے لیے، لوگوں پہ اپنی جو دولت ہے اس کا روب ڈالنے کے لیے۔ جس طرح آج کل بھی آپ دیکھتے ہیں لوگ مساجد کے اندر وضو خانے بنواتے ہیں، ٹوائلٹس بنواتے ہیں، قالین ڈلوا لیتے ہیں، تو باقاعدہ وہ کئی جگہ پہ تو دیکھا گیا نیم پلیٹ لکھوا دیتے ہیں کہ وضو خانہ فلاں کے لیے ہوا ہے، فلاں کے صالح ثواب کے لیے۔ بھئی اگر صالح ثواب کے لیے بھی ہے تو اللہ کو تو پتا ہے نا، آپ کے لکھنے کا تو اللہ محتاج نہیں ہے، نیکیوں کو تو چھپانا چاہیے، یہ خطرہ ہے کہ آپ کی نیکیاں برباد ہو جائیں۔ اور کئی لوگ تو جو ہے وہ حرام کے مال سے جو ہے اس طرح کے معاملات چل رہے ہوتے ہیں ان کے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کی راہ میں تھوڑا سا پیسہ خیرات کر کے اپنے باقی کے مال کو حلال کر لیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بہت غیرت مند ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے قیامت والے دن ایک سخی کو، ایک شہید کو اور ایک قاری کو بلایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ شہید سے پوچھے گا تجھے میں نے اتنی صحت دی، گیون سرکمسٹانسز تیرے لیے فیوریبل کیے، تو نے اس کے بدلے میں میرے لیے کیا کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ میں نے جان دے دی، اور کیا کرتا؟ سب سے بڑی قربانی یہی ہو سکتی۔ اللہ فرمائے گا تو نے جان اس لیے دی تاکہ لوگ تجھے کہیں بڑا بہادر ہے، تو تجھے دنیا میں لوگوں نے بڑی تعریف کی تیری، تجھے دنیا میں اجر مل چکا ہے اس ریاکاری کا، اوندھا منہ کر کے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ بولے اعوذ باللہ تعالی، اللہم اجرنا من النار، آمین۔ سخی سے اللہ پوچھے گا
تجھے اتنا مال دیا تھا، تو نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ کہ یا اللہ میں نے اتنا صدقہ اور خیرات کیا تیرے علم میں، حتیٰ کہ میں نے مسجدوں میں نیم پلیٹ بھی اپنے نام کی لگوائی ہے، تجھے نظر نہیں آتی وہ پلیٹیں؟ یہ میں کہہ رہا ہوں اس کی ایکسپلینیشن میں۔ اللہ فرمائے گا تو نے اس لیے سب کچھ کیا تاکہ لوگ کہیں بڑا سخی ہے، تو دنیا میں تیری بڑی تعریف ہوئی ہے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں، میں نام لیے بغیر کہتا ہوں، لاکھوں کے دسترخوان روزانہ کے چلا رہے ہیں حرام کے مال کے اوپر، اور لوگ ان کی بڑی تعریف بھی کرتے ہیں، دیکھیں جی چلے جو کچھ بھی ہے غریبوں کو کھلا بھی تو رہا ہے نا۔ یہ کرائٹیریا دنیا میں ٹھیک ہے، یہ فرزانہ ڈاکو والا معاملہ جو ہے نا، وہ کبھی ایک ڈاکو وہ امیروں سے لوٹ کے غریبوں کی مدد کرتا تھا، یہ فلموں میں اچھا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہے۔ اللہ تو ایک کسی بھی کرٹیکل ریزن کی وجہ سے 0 سے ملٹیپلائی کر دیتا ہے سب کچھ، بے پرواہ ہے نا۔